ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید۔ بھارت پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنے کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اب اس نے روایتی جنگ سے ہٹ کر اپنی پراکسیز کو ایک بار پھر فعال کر دیا ہے۔ 21 مئی کو بلوچستان کا ضلع خضدار میں ایک سکول وین کو نشانہ بنا کر بھارتی پشمناہی میں پلنے والی دہشت گرد تنظیم BLA نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ دہلی کے اشاروں پر بچوں کے خون سے کھیلنے والے درندے ہیں۔ یہ وہی BLA ہے جسے ریاست پاکستان نے فتنۃ الہندوستان قرار دیا ہے۔ اس سفاک حملے میں 5 معصوم طالبات، 1 طالب علم اور 2 دیگر افراد شہید ہوئے۔ آج DG ISPR اور سیکرٹری داخلہ نے ایک اہم پریس کانفرنس کی جس میں 2 دہائیوں پر محیط بھارتی ریاستی دہشت گردی کا تفصیلی خاکہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف خضدار حملے کے تانے بانے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جوڑے بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ حملہ آوروں کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یہ پریس کانفرنس انتہائی اہم تھی، لیکن اصل سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ دنیا بھارت کی اس مسلسل دہشت گردی پر کیوں خاموش ہے؟ جب پاکستان میں را کی سرپرستی میں بچوں کے اسکولوں، فوجی قافلوں اور اقلیتوں پر حملے ہوتے ہیں تو عالمی ضمیر کیوں بے حس ہو جاتا ہے؟ پاکستان کو بین الاقوامی سفارتی میدان میں زیادہ جارحانہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اقوام متحدہ، OIC، یورپی یونین اور انسانی حقوق کے تمام عالمی اداروں کے فورمز پر بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شواہد کے ساتھ باقاعدہ مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ بھارت صرف ایک علاقائی غنڈہ نہیں بلکہ خطرناک ریاستی دہشت گرد ہے جو خود کو جمہوریت کا نقاب پہنا کر اپنے جرائم چھپا رہا ہے۔ ادھر داخلی محاذ پر خاصی ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ خبریں آئیں کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھل سکتا ہے، مگر اب PTI کے اندر سے ملے جلے اشارے آ رہے ہیں۔ چیئرمین گوہر خان سیاسی سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، لیکن بانی PTI دو ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں کہ حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی، صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بانی PTI نے آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے پر بھی تنقید کی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بانی PTI کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہوگی، اور اگر ہاں تو یہ مکالمہ کسی نتیجے تک پہنچے گا یا محض ایک وقتی انتظام ہوگا؟ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان سے منسلک جو شرپسند ہے انہوں نے ایک سکول بس پر حملہ کیا، اور یہ کہنا چاہیے کہ ہماری جو مزید سینسٹیو یا پھر ریڈ لائن ہوتی ہے ہمارے بچے، ان پر حملہ کیا، درجنوں زخمی ہوئے، 4 معصوم بچے شہید ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا APS کا جب واقعہ ہوا تو ہم نے ایک بھرپور آپریشن دیکھا، قوم متحد بھی ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے اب اس سچویشن میں بلوچستان میں بھی ایک بھرپور آپریشن ہونا چاہیے؟ جی، جہاں تک ممکن ہو آپریشن کے بغیر سیاسی بات چیت سے کوشش کرنی چاہیے، سیاست کے ذریعے کوئی حل نکلے۔ آخرکار یہ بظاہر تو سیاسی حکومت ہے، لیکن اگر سیاست سے حل نہ نکلتا ہو اور اس طرح ہماری بچیاں ان کو شہید کیا جاتا رہا ہو، پھر ناگزیر ہو جاتا ہے آپریشن۔ پھر کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ آپ نے آپریشن کر کے زیادتی کی ہے۔ یہ جو بھی جس کا بھی ہاتھ ہے وہ ایکسپوز ہونا چاہیے۔ کلبھوشن کی جو خود اس کی وہ ہے ایک اقبال جرم کا بیان، وہ ساری دنیا میں چلنا چاہیے۔ وہ ایک دفعہ 2 دفعہ چلا کے اور جو ہمارے لوگ اس طرف سے خاموش ہو گئے، وہ تو سب سے زیادہ ٹھوس حقیقت ہے۔ اور کلبھوشن کی اپنی فلم ہے، اپنی ویڈیو ہے ساری بنی ہوئی، اور وہ اس کو نکالنا چاہیے۔ باقی بھارت کے اور جہاں بھی نقش پا پائے جاتے ہیں وہ سارے منظر عام پہ لانے چاہیے، اور آپریشن کا جواز بنانا چاہیے۔ بن جائے گا، بنے گا، اگر بچیوں کو اس طرح ماریں گے، شہید کریں گے، ان بے گناہ معصوم بچوں کے ساتھ یہ کریں گے، تو جس طرح 16 دسمبر 2014 کو ہمارے یہ ساتھ بڑا برا APS کے اسکول کے لڑکوں اور بچوں کو جو شہید کیا 150 کے قریب، اس طرح جس طرح آنکھیں کھل گئی تھیں قوم کی، اس طرح آج بھی جو یہ بس پہ، بچیوں کی بس پہ حملہ ہوا ہے، یہ جانتے ہیں جو دہشت گرد ہیں کہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں، کوئی یہ غافل تو نہیں ہوتے۔ اعتزاز صاحب، جب DG ISPR آج پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں
کہ دہشت گردوں کو بھارت ہتھیار دیتے ہیں، پیسے دیتا ہے، دہشت گردی کے لیے ہر طرح کی معاونت کرتا ہے. سر پھر سوال یہ ہے کہ آخر اتنے اہم ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، کلبھوشن کا ذکر آپ نے کر دیا، آخر کیوں ہم بھارت کو عالمی سطح پر ایکسپوز کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو رواج ہے وہ بات کرنے کا ہے، کام کرنے کا نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں معاشرتی رویہ ہمارا ہے. دوسرے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ہیں ان میں بات وہ کم کرتے ہیں، کام وہ زیادہ کرتے ہیں. ہم بالکل اس سے الٹے ہیں. تو ہمارے جو جتنے انفارمیشن کے آفیسرز ہیں، پبلسٹی کے آفیسرز ہیں ہمارے سفارت خانوں میں، وہ کام کچھ کرتے نہیں ہیں اور رپورٹیں لکھ بھیجتے ہیں. بڑی بڑی رپورٹ لکھ دیں گے. ان کو ذرا مستعد کرنا چاہیے، ان کو ذرا زیادہ اس معاملے میں محنت کرنی ہوگی. اور حکومت کو بھی سفارتکاری میں اور اطلاعات اور پبلسٹی میں زیادہ ایفیشینٹ لوگ، ایفیشینٹ معاملہ اور معاملہ فہم لوگ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر آپ کی نظر میں جو انڈیا مسلسل ہٹ دھرمی کر رہا ہے، مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہا، سیز فائر کے لیے امریکہ نے منتیں کر لی لیکن اس کو میز پر لے کے نہیں آ پا رہا، فوری طور پر یہ جو بھارت کی ہٹ دھرمی توڑنی ہے، اس کے لیے سر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ، میرا خیال ہے کوئی ایسا حل تو نہیں ہے، کیونکہ مودی تو میرا نہیں خیال بات چیت کرے گا. مودی تو پانی بند کرے گا، یہ کوشش کرے گا. اس کا آپ منصوبہ پہلے سے سوچ لیں، بنا لیں. اگر وہ پانی جس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہے اس وقت روک لیتا ہے اور اس کو ذخیرے کو جمع کر کے اس وقت چھوڑتا ہے جب ہمارے یہاں فلڈ آئے ہوئے ہیں، تو پھر تو بہت زیادتی ہے، تو ایکٹ آف وار ہوگا، بالکل ایکٹ آف وار ہوگا. اور اس کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے ہمیں، بجائے یہ کہ ہم اس وقت جب ڈوب رہے ہوں تو اور ڈوبے. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم وہ کوئی ایسی تنصیب جو وہ مودی نے کھڑی کی ہو یا کھڑی کر رہا ہو تو اس پہ کوئی وار کریں؟ وہ ہمارا اختیار ہوگا. اگر واٹر، پانی پورے دریا بند کر دیتا ہے مودی یا ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شارٹ ٹرم میں نہیں ہو سکتا کام. شارٹ ٹرم میں یہی ہو سکتا ہے کہ روک لیں جب بارش نہ ہو، جس مہینے میں جولائی کے ارلی پیریڈ میں، اور یہاں آپ بجائی کر رہے ہوں اور وہ چلا دیں اس وقت جب فلڈز. اچھا اعتزاز صاحب، اس تمام تر حالات کے اندر بانی پی ٹی آئی اڈیالہ کے اندر موجود ہیں اور جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ان کی غیر رسمی گفتگو کو کوٹ کیا گیا ہے جس میں وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے کہ انہیں بادشاہ بنا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے بیانات ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنیں گے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کا بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ایسی القابات سے بھی نواز رہے ہیں. یہ معلوم نہیں کہ اس کو کتنی خبریں باہر کی مل رہی ہیں، کتنی سچی مل رہی ہیں، کتنی جھوٹی مل رہی ہیں. خبر نہیں اس کو کہا گیا ہو کہ بتایا گیا ہو کہ فیلڈ مارشل صاحب اس کو بڑا برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے. یہ تو اب جب آپ اس کی ملاقات نہیں ہونے دیتے، اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں، تو وہ اب اس کی جانب سے جو مرضی بنا لیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات اس موقع پر کرتا ہوگا، جب اس نے پہلے بھی کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور عاصم منیر کو میرا خیال ہے فیلڈ مارشل نہیں تھے اس وقت، ان کو ہی لکھا تھا اس نے خط یا کہا تھا. تو یہ اتنی ڈیسپریٹ، اتنی بھی کوئی بندہ اللاجیکل سی بات لگتی ہے مجھے تو. بالکل صحیح. اور میں اس کا کوئی اسپوکس مین نہیں ہوں نہ کچھ، پر وہ کسی سے بات اگر کی ہوگی اس نے تو اپنے کسی سے کی ہوتی. یہ کہ کیا سر مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے بالکل، لیکن جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتا ہے وہ بظاہر پھر محسوس یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغام دیا اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ پہلے بھی اس طرح کے متنازع بیانات سوشل میڈیا کے ذریعے خان صاحب دے چکے ہیں. نہیں بہت سے دیے ہوں گے، پر یہ بڑی پورس قسم کی
پورس، راجا پورس نہیں، پورس انگریزی کا، یعنی ایسا مٹیریل جس میں سے ہوا پانی گزر سکتا، نکل جاتا ہو. یہ بڑی پورس قسم کی کاروائیاں اور ہوتی ہیں. میں جیل میں تو خاص کر کسی کو بالکل ہی الٹا سمجھانا بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے. میں نے جیلیں کاٹی ہیں. جیل میں ایک تو آپ کو چیز بتاؤں، جیل میں سچ بولا ہی نہیں جاتا. جیل کی پہلی جو افسران ہیں ان کی پہلی تربیت یہ ہوتی ہے کہ سچ نہ بولو. ہمیں نکالا ہے سیل سے، گاڑی میں باہر بٹھایا ہے اور کہتے ہیں کہ میاں والی لے کے جا رہے ہیں، اور چلے جاتے ہیں سائی بال لے کے. تو یہ ان کا وہ جیل والی باتوں پہ تو کوئی اعتماد نہ کرو. اگر میڈیا جب جاتا ہے کسی پیشی پہ تو خود نہیں اس سے بات کرتا خان، لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ. بالکل ٹھیک. سر بلاول بھٹو کی زیر صدارت جو سفارتی، یہی میں فیلڈ مارشل کو بھی کہوں گا کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے ان کا مزاج دیکھیں. آپ کو وزیر اعظم کو جی کتنا خطرہ ہے خان سے، اس کا وہ دیکھیں، اور یہ پھونک پھونک پہ قدم رکھیں. لیکن اعتزاز صاحب اس پوری صورتحال میں پیپلز پارٹی بھی تو آن بورڈ ہی ہے نا. پیپلز پارٹی اتحادی ہے، میجر فیصلوں میں ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ جو بھی فیصلہ ہو حکومت کا. نہیں، فیصلوں میں تو بہت سارے فیصلوں میں انہوں نے ہمیں لیا ہی نہیں، اعتماد میں ہی نہیں لیا. پچھلی دفعہ بجٹ میں ہی نہیں لیا. یہ 26ویں ترمیم میں شروع میں وہ لا منسٹر بھی کہتا تھا میرے پاس اب مسودہ نہیں آیا، اور منسٹر انفارمیشن بھی کہتا تھا میرے پاس مسودہ نہیں آیا. اسی دن انہوں نے شام کو موو کرنی تھی. تو اس کو چھوڑیں اس بات کو. یہ آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی میرے سے. جی سر، بلاول بھٹو کی زیر صدارت جو سفارتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن بھی مسنگ ہے؟ کہیں نہ کہیں ان رہنماؤں کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا. اپوزیشن رہنماؤں کو کرنا چاہیے تھا، ضرور کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا. اور ایسے معاملے پہ تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک اکٹھے نظر آنے چاہیے. اعتزاز صاحب، ٹرمپ جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایک تو بغیر ہچکچاہٹ پاکستان کو یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے، اور کیا واقعی امریکہ کی جو اسٹریٹجک شراکت دہاری ہے وہ بھارت کے موقف پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ امریکہ کی ہو سکتی ہے بھارت پر. بھارت مودی کا بھارت، مودی کے بھارت کے علاوہ جو ہے، اور مودی نے ان کو کافی جذباتی کیا ہوا ہے ہندوتوا پہ. تو لیکن باقی جو ریشنل سوچ رکھنے والے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جسٹس کتجو کو، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ان کا بیان، اور وہ مطلب ہے لڑائی نہیں چاہتے. ہمیں بھی کہتے ہیں نہ لڑو، ان کو بھی کہتے ہیں نہ لڑو. یہ انڈیا سے آوازیں آ رہی ہیں. اور یہ جو اور میرا خیال ہے انڈیا مودی کے بعد وہ ان لوگوں کی حکومت آئے گی جو زیادہ ریشنل ہے، جو معروضی سوچ رکھتے ہیں. تو پھر ان کو آپ کو کچھ پیش رفت ملے گی کشمیر پہ بھی، اور انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ بھی. اور یہ تو آپ کا پانی بند کرنے چلا ہوا ہے، تو یہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے ہی انڈیا کا. کہتے ہیں پاکستان ناٹ ٹو بی گیون اینی واٹر آف انڈیا. انڈیا کا تو پانی نہیں ہے، 70% تو پانی ٹریٹی کے تحت، معاہدے کے تحت ہمارا ہے، اور ہمارا 80% کسان اسی نہری پانی پہ اس کا پورا انحصار ہے. تو یہ ہمیں بنجر بنانا چاہتا ہے. ہم بنجر تو نہیں بنیں گے انشاءاللہ، نہ بن سکتے ہیں، نہ کوئی بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. بالکل ٹھیک. سر، یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے، پی ٹی آئی نے اعتراضات سے بھرپور 3 درخواستیں بھی جمع کرا لی ہیں، لیکن تینوں درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں. یہی بینچ سماعت کرے گا. آپ کو اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے، اور
آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا فیصلہ ہوگا جو ملکی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا؟ بھائی یہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیسا ہے. یہاں اندر سے بٹے ہوئے ججز ہیں، یہ بالکل اندر سے بٹے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا تھا سول جج فرسٹ کلاس، ایک ہوتا تھا سول جج سیکنڈ کلاس، اب بھی ہوتے ہیں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس. جو ایک ہے پہلا ہے سب سے نیچے ہے وہ 25,000 تک کے معاملے میں فیصلہ کر سکتے. جو سیکنڈ کلاس ہے وہ شاید 20 لاکھ تک، اور جو فرسٹ کلاس ہے وہ سارے ہی فیصلے جتنے بھی مالیت کا مقدمہ ہو، تنازع ہو اس پہ کر سکتا ہے. اب سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے یہ کر دیا ہے، سپریم کورٹ جج فرسٹ کلاس، سپریم کورٹ جج سیکنڈ کلاس. کیونکہ جو سیکنڈ کلاس سپریم کورٹ ججز ہیں وہ آئین کا تو معاملہ سن ہی نہیں سکتے، ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے. یہ اس طرح تو بانٹا نہیں جا سکتا، پر اب انہوں نے کر دیا ہے. تو میں اور عدالت تو چل رہی ہے، اس پہ عدالت اس پہ چلی جا رہی ہے، سارے جج چلے جا رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر کے. تو اب اس پہ ان کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح. اور آپ کو یہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی یہی سوچ ہے کہ جناب اگر کہیں پی ٹی آئی کو ریلیف ملا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیوں کا جو اقتدار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا اور دونوں جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات درست ہونے کے خلاف ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. اس نے تو بات یہ بھی کی ہے کہ ان کو بھی آپ حقوق دیں، وہ جو کہ قید ہیں، جس کا اشارہ سیدھا عمران خان کی طرف ہی ہو سکتا ہے. لیکن مسلم لیگ نواز تو بہت گھبراتی ہے کہ یہ پتہ نہیں باہر آ کے ہم سے کوئی بدلہ لے گا، کیا کرے گا. تو اسی لیے آپ کو لگتا ہے گھبراہٹ میں وہ ایسے قدم اٹھائیں گے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے منیر اکرم صاحب، سابق مندوب ہیں اقوام متحدہ کے، اور پاکستان کا مقدمہ بہت ہی بہترین طریقے سے جہاں بھی انٹرنیشنل فرنٹ پہ موقع ملے ہائی لائٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت واضح طور پر کہا کہ انڈین ملٹری پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ثبوت موجود تھے. سر آپ کی نظر میں کس طریقے سے ہم وہ ثبوت اکٹھے کر کے دنیا کو یہ باور کرائیں کہ واقعی بھارت تمام تر دہشت گردی کے پیچھے ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے؟ جی، ہم نے کافی مرتبہ یہ ثبوت پیش کیا ہے اقوام متحدہ میں، اور سیکرٹری جنرل صاحب کو ڈوسیے پورے دیے ہم نے کہ ہندوستان کی جو دہشت گردی میں ہاتھ ہے اس کو کافی ظاہر کیا ہے. بہت سارے اسپیسیفک انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں جس میں ہندوستان کا ہاتھ تھا، اور یہ ہم نے ڈاکیومنٹس پیش کیے ہیں. اور میرے خیال میں اب ہمارے پاس اور بھی ثبوت ہیں جو ہم جمع کر کے سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل صاحب کو ہم پیش کریں گے. تو یہ کام تو جاری ہے. یہ سلامتی کونسل کی جو کمیٹی ہے، ایک کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے، اور دوسری سینکشنز کمیٹی ہے جسے 1267 کمیٹی کہلاتے ہیں. وہ القاعدہ اور آئیسس کے خلاف ہے، اور ان کے ایسوسیٹس جو بھی ہیں ان کے خلاف یہ سینکشنز لگاتے ہیں. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی اس میں لسٹڈ ہے یہ سینکشنز کمیٹی میں، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، جیسے مجید بریگیڈ ہے، بی ایل اے ہے، ان کو بھی شامل کیا جائے. اور یہ دہشت گردی جو وہاں سے ہو رہی ہے اور جس میں ہندوستان انوالوڈ ہے، یہ اس کے لیے آپ ایکشنز لیں. منیر تو صاحب، سر آپ کیمپین تو ہمارا بالکل جاری صحیح، ہے. آپ کی یہ کیمپین بھی جاری ہے اور آبویسلی کہیں نہ کہیں اس کے نتائج آتے بھی ہوں گے. سر جب کلبھوشن گرفتار ہوا تب بھی ہم نے ڈوزیز دیے. آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا سلامتی کونسل کی طرف سے؟
اور کہیں نہ کہیں بھارت کو ایج مل جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جو ہونا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہندوستانی آپریٹوز ہیں، جو دہشت گردی کو فائنینس کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کچھ ان میں سے افغانستان میں موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ اپنے ہیڈ کوارٹر سے آپریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے جو بھی ہمارے پاس ثبوت تھے اس میں کافی سارے 6-7 ہندوستانی آپریٹوز تھے جن کے بارے میں ہم نے ثبوت پیش کیا، اور سلامتی کونسل کی جو 1267 کمیٹی ہے اس سے کہا کہ اسے لسٹ کریں ایز ٹیررسٹ آپریٹوز. اب سب کو ماننا تھا اس میں، پر ہندوستان کے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اس کی اڈاپشن کو بلاک کیا. اچھا. تو آپ جانتے ہیں کون ہیں، پر اس وجہ سے وہ لسٹنگ نہیں ہوئی. پر ہماری جو کوشش ہے وہ جاری ہے کہ ثبوت اور ہم دیں گے، اور ہم یہی طاقتوں سے کہیں گے کہ آپ مانیے. بالکل صحیح. اور سر بالکل ٹھیک ہے. اور ایک طرف تو جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے آبویسلی سیز فائر ہو گیا، بٹ وہ ابھی تک معطل ہے. دریائے چناب اور نیلم پر مسلسل چھیڑ چھاڑ بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے، اس پر بھی ہم نے انہیں بریفنگ دی. اب سر کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اور اتنے دن گزرنے کے بعد اور کون سے بین الاقوامی فورمز ہیں جہاں پر یہ پانی کا مسئلہ پاکستان اٹھا سکتا ہے؟ جی، پانی کا مسئلہ تو کافی ادارے ہیں جہاں ہم نے اٹھانا چاہیے. پہلی چیز تو ہم نے جو ورلڈ بینک ہے ان کو بتانا ہے کہ جی آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ ٹریٹی میں آپ پارٹی ہیں ورلڈ بینک، اور آپ صرف یہ کہہ کر آپ نہیں بھاگ سکتے ہیں کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹرز ہیں. دے آر اے پارٹی and they must act to implement the treaty. دوسرا، اقوام متحدہ میں جو لیگل کمیٹی ہے وہاں بھی ہم ریز کر سکتے ہیں. سلامتی کونسل میں ہم ریز کر سکتے ہیں ایز اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، کیونکہ پانی بند کرنا اٹس این ایکٹ آف وار. سلامتی کونسل میں ریز کر سکتے ہیں. اور دوسرے ادارے جو ہیں، ابھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں ہندوستان جورسڈکشن تو نہیں مانتا، پر ہم ریز کر سکتے ہیں ضرور ایز اے بریچ آف انٹرنیشنل لا، آلسو ایز اے پوٹینشیل ایکٹ آف وار اینڈ اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. تو یہ سب پہلو پر ہم ریز کر سکتے ہیں مسئلے کو بہت سارے اداروں میں. اور منیر صاحب، امریکہ کی طرف سے جو ثالثی کی پیشکش کی گئی اور کشمیر کے مسئلے کا اعتراف کیا گیا، ہم یہ سمجھیں کہ بین الاقوامی حیثیت مسئلہ کشمیر کی کہیں نہ کہیں امریکہ نے تسلیم کی ہے، اور امریکہ کا یہ بیان سامنے آنا کہیں نہ کہیں پاکستان اس کو استعمال کر سکتا ہے سفارتی دباؤ بڑھانے کے لیے. اور کیا واقعی ٹرمپ بھارت کو یہ منوا سکتے ہیں کہ پلیز کم ٹو دا ٹیبل اینڈ سالو دس ایشو؟ جی، اب انہوں نے کہہ تو دیا ہے. انہوں نے بہت صاف اندازے سے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور یہ سب میں گہرا مسئلہ ہے، اور میں اس مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں. جی. اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں حل کرا سکتا ہوں. اب یہ ان کی جو پیشکش ہے اس کو ہم نے آزمانا ہے، اور ہم نے ان سے کہنا ہے کہ جی آپ ضرور آپ کریں، آپ اپنی جو بھی ایفرٹس ہیں وہ آپ کریں. ہندوستان نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہندوستان کہتا ہے کہ ہم میڈیشن نہیں مانے گا، پر اگر امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر کے لیے مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح. سر، افغان سرزمین سے بھارت کی پراکسی وار کے الزامات پر حقیقت پر کیا مبنی، اور آپ کو لگتا ہے کہ افغان حکومت جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے، افغان طالبان کو سپورٹ کرتی ہے، ابھی اسحاق ڈار صاحب کا حالیہ دورہ چین، کیا چین افغان حکومت پر یہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ جناب آپ اپنی سرزمین بند کریں ایسی کارروائیوں کے لیے؟ جی، چین تو کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے. ان کی اور ہماری کوشش
دونوں پیرلل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغان حکومت کو ہم منوائیں کہ جی یہ دہشت گردی جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور یہ سب جو ادارے ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں، یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے اور خطے کے لیے بھی خطرہ ہے اور دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے. تو ہماری یہ کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بیجنگ میں، جو ٹرائلیٹرل میکنزم کے تحت جو فارن منسٹرز کی وہاں میٹنگ ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ اچھا نتیجہ نکلے اور جو کابل میں ہمارے طالبان حکومت ہے ان کو منوایا جائے کہ جی وہ ایفیکٹو ایکشن لیں. اب ان کا ایک طرف سے کیپیسٹی ہے، دوسری طرف سے انٹینٹ ہے. ایٹ لیسٹ ہم نے یہ ظاہر انہوں نے ہم سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا انٹینٹ صحیح ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. منیر اکرم صاحب، سر ایک آخری سوال، آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایٹمی جنگ ہے اس کو رکوانے میں کامیاب ہوا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو یقین دہانیاں دی گئی ہیں اور جتنی آج کل امریکہ معترف بھی ہو رہا ہے پاکستانیوں کی صلاحیتوں کا، یہ قابل بھروسہ ہم اسے سمجھے؟ جی ہم نے اس کو اوبیسلی ہم نے تو ویلکم کرنا ہے کہ امریکہ اگر مسئلے ہمارے ہندوستان کے ساتھ حل کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ تو بہت اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ان کا دباؤ ہندوستان میں کافی ہے. سب میں بڑی طاقت ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو اگر امریکہ چاہتا ہے تو وہ اچھا رول، پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے امن لے آنے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. پر مجھے یہی شبہ ہے کہ ہندوستان اور مودی حکومت جو ہے وہ بڑی آئیڈیالوجیکل اور انفلیکسیبل ہیں، اور انہوں نے کس نہ کس طریقے سے اس میں سے وہ اپنے آپ کو نکلوانے کی کوشش کریں گے. سر بٹ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے مذاکرات کے اندر، کیونکہ 13 دن تو گزر گئے ہیں، مذاکرات کے واضح اشارے نہیں مل رہے، نیوٹرل جگہ پہ وہ ایگری نہیں ہو رہا، آپ کو لگتا ہے یہ روایتی حربہ ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور وہ واقعی مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں گے؟ جی آپ نے جیسے فرمایا، ہندوستان نے تو ابھی تک ریجیکٹ کیا جو امریکہ کی کوشش ہے اور ان کی جو میڈییشن کی آفر ہے اس کو ہندوستان نے تو ریجیکٹ کیا ہے. اب ہم نے تو امریکہ سے یہی کہنا ہے کہ جی آپ کے صدر نے یہ کھل کے کہا ہے کہ میں مذاکرات کرواؤں گا. جس وقت یہ سیز فائر کا جو بات چیت ہو رہی تھی اس وقت ہمیں ایشورنسز دی گئی تھی کہ جو پوائنٹس آف فرکشن ہیں آپس میں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تو ہماری تو کوشش اس وقت یہی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ امریکہ اور دوسری جو ان کے دوست ممالک ہیں ان سب سے کہا جائے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ پوائنٹس آف فرکشن ایڈریس کیے جائیں گے تو اب کروائیے اس کا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ کیا واقعات مذاکرات کی میز پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا پھر روایتی ہٹ دھرمی دکھاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر ہیں کیسر احمد شیخ صاحب. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت کا. سر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے خضدار واقعے پر ثبوتوں سے بھرپور پریس کانفرنس کر کے یہ ثابت کیا کہ پھر اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے جڑتے ہیں اور ریاستی دہشت گردی بھارت بلوچستان میں پروموٹ بھی کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہے، ہتھیار بھی دے رہا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب شاید ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب ایک فیصلہ کن کارروائی واقعی ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انڈیا کی نیت جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہو رہی. جس طرح انہوں نے بہانہ بنا کے یہ جو ایسکلیشن شروع کی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے، ہمیں وہ پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتا. ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں، اور وہ سارا بھارتی میڈیا جس طرح لگا ہوا ہے جو غلط خبریں دے رہا ہے، اور جو اس جو کنفلکٹ ہوا اس میں کوئی جو کچھ اس نے رپورٹنگ کی وہ تو ساری چیزیں یہاں ہیں.
تو ہمیں تیار رہنا ہے, ہم پورا بھرپور تیار ہیں. اور DGISPR نے آج ثبوت دیے سارے اور بتایا کہ انڈیا کس طرح انوالو ہے. اب دنیا کو بھی, کیونکہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آ کے انہوں نے سیز فائر کروایا ہے, تو اب ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے, انہی کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ تو ایک نیوکلیئر ریجن میں دونوں ملک جو ہے ان کے پاس نیوکلیئر پاورز ہے, اور اگر یہ رکیں گی نہیں تو بتائیے انتہا کس پہ ہوگی, جو بالکل نہیں ہونی چاہیے, جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن دو نیوکلیئر نیشنز کی لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں ہوتی. ساری ہم نے تو UN کو بھی بتا دیا کہ جو کوئی انڈیا کی طرف سے ساری ایسکلیشن ہو رہی ہے, اور یہ چیزیں جو متبادر حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں اور KPK میں, تو یہ سارے اب دنیا کو اس کی ذرا کرنا چاہیے نا, ان کو نوٹس لینا چاہیے, اور اس کا کوئی نہ کوئی کشمیر کا ایمیکیبل سلوشن نکلنا چاہیے. ادروائز یہ خطہ تو پھر اس میں یہاں امن ہونا اور یہاں ترقی ہونا تو بڑا محال ہو جائے گا نا. سر, ایک سفارتی ٹیم جو بلاول بھٹو کی زیر صدارت آپ لوگوں نے تشکیل دی ہے, آبویسلی سنتاس معاہدے پر بات کرے گی, بھارت کی دہشت گردی کو ایکسپوز کرے گی, لیکن کوئی خاص ٹارگٹ یا گول وہ کیا ہے جو یہ سفارتی ٹیم اچیو کرے گی, اور کم سے کم ہر صورت میں اسے اچیو کرنا بھی چاہیے؟ مین تو یہی ہے نا کہ ہم دیکھیں نا, بھارت پوری دنیا میں نا اس کا پروپیگنڈا, لوگ اس کو اعتبار کرتے تھے. اس کانفلکٹ سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی شاید دہشت گردی ہو رہی ہے, جو بالکل ٹوٹلی غلط ہے, کیونکہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا جو شکار رہا ہے وہ تو ہمارا ملک پاکستان رہا ہے, اور الٹا ہم ہی پہ الزام لگتا تھا. تو اس کی یہ باتوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے وہ بھی اپنے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. ساری دنیا کو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو کہ جائز ہے اور حقائق پہ مبنی ہے, تو حقائق اور جائز موقف میں تو بڑی صداقت ہوتی ہے اور اس پہ وزن ہوتا ہے. تو یہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ایلیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا اس وقت تو دیکھیں نا, انڈیا کو شائننگ انڈیا اور اس قسم کا تصور کر رہی تھی, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بینٹ اپون ہے اپنے, اب صرف پاکستان کے ساتھ نہیں, اپنے باقی ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن انڈیا کے تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو کوئی نہ کوئی اس کشمیر جو کہ اس وقت مین بوائلنگ پوائنٹ ہے, اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی ہم یہ جو ڈیلیگیشن جا رہے ہیں وہ بھی اپنے پوائنٹ آف ویو دیں گے. میں خود, مجھے میاں نواز شریف صاحب نے اسپیشل انوائے ٹو پرائم منسٹر بنا کے UK بھیجا تھا. جنرل قیوم, ریٹائر قیوم اور میں, ہم دونوں ایک اسپیشل انوائے کے طور پہ جو کشمیر کے جو برہان وانی کے ساتھ جو ظلم ہوا اور جس طرح ان بربریت ہوئی کشمیر میں, تو ان کو ہم نے تمام UK کے شہروں میں جا کے بتایا اپنا پوائنٹ آف ویو, اور سب نے تقریباً ہمارے موقف کو نا تصدیق کی. UK میں تو بہت سے کشمیری رہتے ہیں, اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو لازمی دینا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا خرچ کر رہا ہے اس پروپیگنڈا پہ. اس کا ڈیفنس کا بجٹ جو ہے پاکستان سے 10 گنا ہے. ہمارا ڈیفنس کا بجٹ لاسٹ ایئر جو بجٹ ہم نے دیا وہ $8.5 بلین تھا, اور ان کا انڈیا کا بجٹ 83. اچھا تو کیسر صاحب, یہ سر بالکل صحیح سے قطع کلامی کی بات چاہتی ہوں. DGISPR نے قطر کے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھارت پھر سے پانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا اور اگر یہ مخصوص حق پاکستان کو نہیں دے گا تو کشمیر کے 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے. اس سے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب فیصلہ کن کارروائی کرے گا, بیکاز آبی جارحیت بھی ہماری ایک ریڈ لائن ہے. تو کیا کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ اگر بھارت آبی جارحیت سے باز نہیں آتا اور دو ٹوک فیصلہ ہو گیا ہے کہ کارروائی ہوگی اور حکومت بھی اس کے لیے تیار ہے؟ یہ تو دیکھیے کیٹیگوریکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سنتاس معاہدہ ہے وہ اگر اپنے طور پہ, جو کہ جس کو ان ایبینس نہیں رکھا جا سکتا, وہ اپنے طور پہ ان ایبینس کر رہا ہے بغیر کوئی بات کے. وہ ورلڈ بینک اس میں شامل تھا جب معاہدہ ہوا, اور پچھلی جنگوں میں بھی کبھی اس معاہدے پہ کسی نے کوئی نہ کوئی انحراف نہیں کیا. اب جو ریپیرین ریور ریجن ہوتے ہیں جہاں سے دریا کی جو جہاں پہ جا کے وہ فال ہوتا ہے ان کا, اور لوور ریپیرین ایریاز ہوتے ہیں, ساری دنیا میں ان کا حق تسلیم کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ تو اس لیے ہمارا بالکل اس میں تو ہم ٹالریٹ کر ہی نہیں ہے, ہماری لائف کا سوال. میرا اپنا شہر جو چنیوٹ ہے, دریائے چناب وہاں سے گزرتا ہے,
تو ہم تو کیسے کوئی بھی برداشت کیا جا سکتا ہے ملک میں کسی بھی پانی کے بغیر کدھر لائف کا تصور ہے. اور یہ بات ان کی کرنا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اترے ہوئے ہیں دیدہ دلیری سے اور ننگی جارحیت پہ انڈیا اترا ہوا ہے. اور ہم بھی پھر اپنا ڈیفنس کا حق رکھتے ہیں, ہر صورت میں ہم اپنے دفاع بالکل ٹھیک ہے. کیسر صاحب, آج کل جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ خاصی نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید اعلیٰ حلقوں میں میاں نواز شریف کے وہ جو اعلیٰ جنگی ڈیزائن والی بات تھی وہ ناپسندیدہ سمجھی گئی, اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف نہ تو 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, اور پنجاب حکومت صرف ٹک ٹاک والی حکومت ہے. دیکھیے فیصل واڈا کافی عرصے سے یہ باتیں کرتے ہیں, کوئی وہ تو کرتے, ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دے رہے ہیں. نون لیگ کے جو کارنامے ہیں جو ابھی ہم نے 1.25 سال کی حکومت میں جس طرح اکنامک انڈیکیٹرز بہتر کیے ہیں سارے سب کو پتہ ہے, کوئی چیز ایسی نہیں. دیکھیں نا, ہم تو ڈیفالٹ کی صورتحال تھی پاکستان کی, ہر ایک کو پتہ ہے. اور جس طرح ہمارے اس موجودہ حکومت نے اکنامک سینیریو کو بہتر کیا, جو ہمارے ریزرو بڑھے, جس طرح آئی ایم ایف نے بار بار ہمیں اپریشیٹ کیا اور تصدیق کیا کہ پاکستان پورا عمل کر رہا ہے آئی ایم ایف کے جو بھی ٹارگٹس ہیں ان کے, اور پھر یہ ریٹنگ کمپنیز ہمیں بہتر قرار پازیٹیو ریٹنگ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے انٹرنیشنل جریدے لکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. میں ایز اے منسٹر فار انویسٹمنٹ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپرچونٹی ہے اس ملک میں, اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم کوئی معمولی یا نیبر نہیں ہے کوئی طاقت ہو. اس طرح جو انڈیا یہ محسوس کرے کہ وہ ہم ان کو پورے کا پورا ڈیفنس کا حق رکھتے ہیں اور پورا بھرپور ان کو جواب دیں گے, اور دیا ہے ہم نے اس موجودہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایئر مارشل سنجو نے اور ہمارے بحریہ کے سپاہ سالار نے, سب نے متحدہ ہو کے اس جنگ کو لڑا ہے, اور پوری قوم ساتھ تھی. لیکن قوم میں یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں جی اس میں کوئی رفٹ ہے, ہمارے انڈیا کو اسی بات کی تو شے تھی یا غرور تھا یا تکبر تھا, تو دیکھا اس نے کیا پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے جگہ جگہ. سر اب کی جو صورتحال ہے اس میں بجٹ کی آمد ہے, آئی ایم ایف نے آپ پر مزید 11 شرائط پاکستان پر عائد کی ہیں, پھر پی ٹی آئی کی ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈالنے پر اور بجٹ پر آئی ایم ایف کی حمایت پر انکار جو ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ تمام تر مشکلات حکومت کے لیے بڑھیں گی؟ نہیں, ہم بڑا سموتھ اس وقت ہماری اکنامک صورتحال ہے. آپ بجٹ پہ بھی جو ہو رہا ہے ہم عام آدمی کو ریلیف دیں گے, اس میں بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام بڑھ رہا ہے. پھر ہم ایس ایم ایز کے لیے زیادہ قرضے سجیسٹ کر رہے ہیں اور بینک کے لونز, تاکہ ایس ایم ایز کو جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے بزنس میں ہیں وہ آگے بڑھیں, تو فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے. اور انویسٹمنٹ کا میں نے آپ سے کہا کہ ساری دنیا کی اس وقت جو بڑی ہے پارٹیز جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں, چاہے اس میں چائنیز پارٹیز ہوں, چاہے یو ایس کی پارٹیز ہوں, چاہے گلف کے بزنس مین ہوں, تو سب کا رجوع ہو رہا ہے. پاکستان اس وقت بڑے کمفرٹیبل, ہمیں اللہ کے فضل سے ہم نکل چکے ہیں مشکلات سے, اور آنے والے سال ہم بڑے پاکستان کے لیے روشن مستقبل دیکھ. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.